پہلا سوال کیا تھا، ضرورت ہے؟ جی ہاں، محدود دائرے میں چند ضوابط کے تحت ضرورت ہے۔ سوال، وہ ضوابط کیا ہیں؟ وہ ضوابط کیا ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ یعنی ایک دعوت دین میں ایک قدم آگے رکھے، اور کن کن ضوابط کو خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو اصل سمجھیں، اور اصل کیا ہے؟ قرن فی بیوتکن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کو فرمایا؟ امہات المؤمنین کو، جو علم میں سب سے زیادہ تھیں۔ اگر دعوت دین کسی نے کرنی ہے تو وہ امہات المومنین ہے، کہ وہ امت کی مائیں بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو معاملات اور دیگر معاملات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والیاں بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان خواتین سے یعنی امہات المومنین سے یہ کہا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تو پھر بعد کی داعیات ہوں، عالمات ہوں، معلمات ہوں، مربیات ہوں، جو بھی ہوں، ان کے لیے اصل یہی ہے کہ انہوں نے گھر میں رہ کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ اصل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا جانے کا واقعہ ہے، جہاں پر انہوں نے دو خواتین کو دیکھا، تو جو اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ مفسرین نے عمر بن خطاب کا قول نقل کیا ہے۔ یہ آیت یہ ہے کہ فجاءتہ احداہن الاستحیاء، کہ ان میں سے ان دو خواتین میں سے ایک خاتون آئیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، الاستحیاء یعنی حیا پر سوار ہوتے ہوئے، اتنی با حیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الاستحیاء فرمایا، گویا کہ حیا کے سواری پر سوار ہو کے حیا میں جو ہے وہ لپٹ کر آئی تھیں۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ کیسی تھی؟ لا خراجہ ولا ولاجہ ولم تکن سلفعن، یعنی وہ سلفعنہ تھی۔ سلفہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ بے باک نہیں تھی، اور مردوں سے بات کرنے میں جری نہیں تھی، جرت نہیں تھی مردوں سے جو بے باکی سے بات کرنا جو ہے نا، جو ہماری سکولز اور یونیورسٹیز نے آج کل بچیوں کو شروع میں یہ سکھاتے ہیں نا ہم، کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کیسے کرنی ہے، کیسے شرم و حیا کو کا دامن اتار کے اور لباس اتار کے آپ نے جو ہے وہ مخالف جن سے بات کیسے کرنی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے شروع میں ہی۔ ہماری سکول تو اس چیز پر تربیت کرتی ہیں۔ تو اب جب ایک خاتون ایک کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے اور پھر یونیورسٹی جاتی ہے، اور پھر اس کو بولے کہ بھائی یہ مردوں سے بے باکی سے بات کرنا یہ دین میں صحیح نہیں ہے، تو اس کو مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے 15-20 سال مردوں سے بے باکی سے بات کی ہے۔ خیر، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ بے باکی سے بات کرنے جرت نہ ہو، بے باکی سے بات کرنے والی، ولا خراجہ اور ولا ولاجہ، اور گھر سے باہر بار بار آنے جانے والیاں نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے نا، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو استشرفہ الشیطان، تو شیطان کیا کرتا ہے جی؟ استشراف کہتے ہیں یعنی آنکھوں کے اوپر جو ہتھیلی کو رکھ کے جہاں کے اوپر سے کسی چیز کو دیکھنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان جو ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو جھانک کے دیکھتا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ یعنی الفاظ حدیث کی یوں ہے کہ المرأۃ عورہ، کہ عورت جو ہے وہ پوری کی پوری چھپائے جانے والی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، کہ جب وہ نکلتی ہے تو استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو جو ہے وہ جھانک کے دیکھتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ، اور یہ عورت جو ہے وہ اللہ کے قریب گھر کے سب سے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ اندرونی حصے میں ایک عورت سب سے اپنے گھر کے قریب اپنے اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا کہ شیطان اس کو جھانک کے دیکھتا ہے، اس کا اہل علم نے یہ معنی کیا ہے، بلکہ شیخ البانی نے اسی کتاب میں جو ہے وہ اس حدیث کا ذکر کر کے فرمایا کہ یعنی شیطان ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بے پردہ عورت ہے شیطان صرف اس کو ہی جھانک کے دیکھے گا، نہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی ایک اگر نقاب میں با پردہ عورت اگر نکلتی ہے تو شیطان اس کو بھی جھانک کے دیکھے گا، کیونکہ حدیث میں عموم ہے، حدیث میں عموم ہے، ہر عورت کے بارے میں بات ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک با پردہ عورت بھی نکلتی ہے شیطان اس کو جھانک کے دیکھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ معنی کیا ہے شیطان جھانک کے دیکھے گا؟ یعنی شیطان جھانک کے دیکھے گا اور دو کام میں سے ایک کام ضرور کرے گا، یا تو عورت کو فتنے میں مبتلا کرے گا، خواہشات میں مبتلا کرے گا۔ عورت جب باہر جاتی ہے نا تو وہ کئی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے میں عورت باہر کے گلیمر، باہر کی رنگینیوں سے کئی گنا زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا نا
تو مرد جو ہیں وہ اپنی عورت کو گھر میں باندھ کے نکلیں گے، کیونکہ دجال یہ فتنوں سے متاثر عورت جلدی ہوتی ہے۔ تو شیطان اس کو جھانک کے دیکھے، یعنی دو کاموں میں سے ایک کام کرے گا، ایک یا تو اس کو متاثر کر دے گا، وہ فتنے میں پڑے گی، یا پھر لوگوں کو اس سے فتنے میں پڑوائے گا، لوگوں کو اس خاتون سے فتنے میں ڈلوا دے گا، یعنی لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ تو آپ دیکھیں ایک عورت جو بار بار اگرچہ دین کے کام کے لیے نکل رہی ہے، بار بار آ جا رہی ہے، بار بار آ جا رہی ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوگی، شیطان اس کو جھانک کے دیکھے گا۔ تو لہٰذا، اور بھائی تیسری بات یہ ہے عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں، کہ فتنوں کے دور میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو بھی گھر میں رہنے کا حکم دیا، عورتوں کی کیا بات کریں ہم؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ نجات کس میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی وب کی علی خطیت، اس سے پہلے ہے کہ ولیسعک بیتک، کہ اپنے اپنے گھر کو کافی سمجھنا، اپنے گھر کو، یعنی فتنوں کے دور میں اور نجات ویسے بھی عموماً اپنے گھر کو کافی سمجھنا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، تو پھر عورتوں کے لیے تو بالاولیٰ یہی حکم ہے۔ تو نجات جو ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں پر ہونا، وب کی اعلیٰ خطیت ولیسعک بیتک، کہ اپنے گھر کو کافی سمجھنا اور اپنے گناہوں پر ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ یعنی فتنوں کے دور، اور آج فتنوں کا واقعی دور ہے۔ پھر دوسری ضوابط ذکر کر رہا تھا، یعنی ایک خاتون جو کہ اپنے آپ کو یعنی دعوت کے میدان میں جو لانا چاہتی ہے، یا یا یعنی اس دین کے علم میں، اور مختص جو دوسرا پہلو تھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو اصل پکڑے، ایک عورت کا گھر سے باہر نکل نکل کے جا کے کانفرنسز دینا، درس دروس دینا، یہ بڑے بڑے علماء کے آپ فتوے پڑھ لیجئے اس بارے میں، اس میں جو ہے وہ اہل علم کی، اب مجھے بتانا جب امہات المومنین کو کرنا فی بیوتکن، یہ امہات المومنین کے لیے تو خاص تھی نا، مفسرین کے اگر آپ اس میں اقوال پڑھیں گے تو یہی لکھتے ہیں کہ یہ امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کہاں عائشہ اگر کسی کے لیے، کسی داعیہ کے لیے اگر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو اجازت دی جاتی، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی فقیہہ، امت کی بڑی معلمہ اور عالمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے باوجود وہ گھر میں حجرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ علم دیتی تھیں اور لوگوں کی تربیت کرتی تھیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں دعوت دینی ہے خاتون نے، اور یہ ہمارے یہاں بعض لوگوں میں رجحان ہے کہ بعض گھروں میں ایک باجی آتی ہیں یا ایک معلمہ آتی ہیں، اور وہ جو سوسائٹی کی، جو وہاں کی نیبرہڈ کی اور آس پڑوس کی جو خواتین ہیں نا، وہ اس ہفتے میں ایک دو دن جو ہے وہ اس گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ معلمہ جو ہے وہ اس گھر میں، اپنے گھر میں جو ہے وہ یا تو قرآن پڑھاتی ہیں یا پھر کوئی عقائد سکھاتی ہیں۔ یہی طریقہ ہے بھائی خواتین کی دعوت کا، اپنے اپنے محدود حلقات میں، گھروں میں جو ہے، گھروں میں دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ باہر نکل کے مسجدوں میں، کانفرنسز میں، یہ دعوت کا طریقہ کار عورتوں کا نہیں ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کر چکی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور دوسری ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت۔ یہ دونوں چیزوں میں اگر کوئی کوتاہی نہیں کر رہی عورت، تو پھر اگر اس کے پاس وقت، ویسے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک خاتون کو شوہر دیا اور بچے دیے ہیں، یہ تصور بہت میرے میرے یعنی ناقص نظریے کے مطابق یہ بہت ہی محال ہے کہ عورت کے پاس کوئی بہت زیادہ دعوت کا، یعنی تعلیم کا ٹائم ملے، جائے کہ دعوت کا۔ میرا جملہ واپس سنیے، ایک عورت کو، جو شادی شدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کی ذمہ داریوں سے نوازا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ نفلی علم حاصل کرے، جائے کہ وہ دعوت دین کا کام کرے۔ لیکن عجیب بات محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ خاتون کے پاس بچے ہیں، اس بچے کے لیے خاتمہ رکھی ہوئی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کے لیے دو تین کام والیاں رکھی ہوئی ہیں، اب دو تین کام والیاں جو ہیں وہ یہ پورے عورت کی یہ بنیادی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اور یہ عورت صاحبہ جو ہیں وہ کانفرنسز میں جا کے کبھی یہاں کبھی وہاں درس دروس دے رہی ہیں، اور امت کی اصلاح کا کام کر رہی ہیں، اور امت کی ماں بنی ہوئی ہیں، اور اپنے بچوں کی ماں بننا ان کو حقیر لگتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔